جس طرح انہوں نے بھارت کو شکست دی بطور آرمی چیف اور سپہ سالار. اب ان کی پاپولیرٹی کا گراف جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، میں نے بڑے سارے لوگوں سے پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف عمران خان سے بھی اوپر چلا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دو علیحدہ علیحدہ کوشچن ہیں اچھا ایک سوال میں. ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انتہائی محترم سپہ سالار جناب سید آصف منیر صاحب کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں اور برین لائن ایکسٹرا آرڈنری ہے، اچھا اور اس کے ساتھ خاص طور پر مریخ کے ابھاروں پر بھی گوشت ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لیڈر اور بیباک جرأت کے مالک ہیں. اچھا جب ان کا کمبینیشن برین لائن کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ دو کمبینیشن اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ موقع محل کی مناسبت سے ڈسیزن لینا جانتے ہیں. اچھا دنیا میں کوئی بھی وہ لڑائی گھر میں ہو، شہر میں ہو یا ملکوں کی، ٹھیک ہے جیتے وہی جنہوں نے ان ٹائم ڈسیزن لیے. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑی خوبی جو ہے ہمارے سپہ سالار جناب سید آصف منیر صاحب کے ہاں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا اب آپ نے جیسا کہا کہ اس سوال میں دو پورشنز ہیں. دوسرا، جب شہرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہر شخص اپنے حوالے سے شہرت لے کر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی شہرت کا گراف جو ہے بحیثیت سپہ سالار ہے، اور جب آپ دوسری شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی شہرت کا گراف جو ہے بحیثیت سلیبرٹی ہے. جب آپ سیاستدان کے طور پر کہتے ہیں تو یہاں میں یوتھیوں سے معافی چاہوں گا، وہ خود کو بحیثیت لیڈر تو بنوا نہیں سکے. واللہ عالم بالصواب. اچھا اب اس میں ایک چیز مجھے بتائیے، اگر جنرل آصف منیر جنرل نہ ہوتے، کوئی اور کسی ڈسپلن میں ہوتے، تو کیا تب بھی پاپولیرٹی ملتی؟ کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایونٹ آپ کو پاپولیرٹی دے کے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی اور آرمی چیف ہوتے شاید وہ بھی اتنے پاپولر ہوتے، یا یہ اگر کسی اور فیلڈ میں ہوتے تو بھی اتنے پاپولر ہونے تھے؟ پھر بھی وہ سید آصف منیر ہی ہوتے. اچھا مشہور و معروف ہوتے اور لوگ انہیں جانتے اور اسپیسیفکلی اس تناظر میں جان اور رہے تھے. بحیثیت سپہ سالار ہی معروف ہوتے. صحیح ہے. کیوں؟ یہاں جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو آپ اینکرز یہ بھول جاتے ہیں کہ مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے بندے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ایک ہاتھ کرتے ہیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اپنی ہی بات کی نفی کر دیتے ہیں. اچھا میں بول کے گیا ہوں کہ سپہ سالار کے ہاتھ پر دونوں ابھار مریخ کے گوشت پایا جاتا ہے. اور وہ کہاں پہ ہوتے ہیں سر ویسے؟ یہ والا اچھا جو ذہنی طور پر طاقتور بناتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والا میں بھی جو ساتھ ساتھ جسمانی اپنے طور دیکھ پر لوں. جی طاقتور بناتا ہے. اچھا جی ان کا میں ذکر کر کے گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اس سوال کو میں لے لوں اور شہرت کے نتیجے میں یا اور کسی سوال کے نتیجے میں میں اس بات کو اگنور کر دوں تو اس کا مطلب ہے میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، بات برائے بات کر رہا ہوں، پیش گوئی یا کسی بھی شخصیت کے ہاتھوں کے حوالے سے انالیسز نہیں کر رہا. صحیح ہے. اچھا اب تھوڑا ان کے ہاتھ پہ انالیسز ذرا آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مدت جو ڈیو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے وہیں پہ ہونی ہے یا ان کو ایکسٹینشن ملے گی؟ یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. اچھا اس لیے کہ نہیں سر یوں نہ کریں، میں بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ بتانا نہیں چاہتے تو علیحدہ بات ہے، میں لیکن بتاتا کلو تو دینا ہمارے ناظرین کو، ویورز کو، ایسے نہ جانے رہے. بتاتا ہوں سر یہاں میں اپنے سننے والوں سے بھی معافی چاہوں گا کہ آرمڈ فورسز کے وہ لوگ جو سرونگ ہوتے ہیں ان کی سروس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں. سر جن 4 جرنیلوں کے آپ نے نام لیے ان میں انتہائی محترم جناب جنرل ضیاء الحق صاحب بھی تھے. جی ان کے ایکسپائر ہو جانے کے بعد اگلے جو آرمی چیف کون تھے؟ اسلم
مرزا اسلم بیگ. جی مرزا اسلم بیگ صاحب چاہتے تو ان کی جگہ آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. اب یہاں مناسب نہیں سمجھا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ پھر دوبارہ انہوں نے پالیٹکس میں آنے کے بعد اسی پوزیشن کے لیے کوشش کی جس پوزیشن کو وہ اس وقت لے سکتے تھے. اب اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا. ریاض بٹالوی اللہ جنت نصیب کرے، اچھا جناب مرزا اسلم بیگ صاحب حیات ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی الیکشن سے پہلے. اچھا اپنی پارٹی بنانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب جب پارٹی بنانا چاہ رہے تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے فرمایا کہ میں الیکشن کے فوراً بعد ایک پارٹی بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس پارٹی میں جو میرے لوگ ہوں گے وہ الیکشن جیت کر آئیں گے. میں نے بڑے غور سے بات سنی. اب قدرتی طور پر یہ تھا کہ جن جن لوگوں کے درمیان ان کی یہ بات ہوئی تھی میں ان کے ہاتھ دیکھ چکا. ٹھیک ہے. اور میں نے جنرل صاحب سے کہا کہ آپ کے سب لوگ ہار جائیں گے. ان کے افسر بکار خاص تھے مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ. ٹھیک ہے. اس وقت چونکہ وہ چائے چل رہی تھی، سب پی رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب کا نمبر لو اور میری بعد میں میٹنگ بھی کروا رہی ہیں. اچھا. میٹنگ میں انہیں بتایا گیا کہ آپ کے لوگ الیکشن ہار جائیں گے. یہ میرا اپنا ہاتھوں کے حوالے سے ذاتی مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آپ صحافیوں نے جو سوالات پوچھے اس میں یہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن جیت کر آ رہی ہیں، اور اس الیکشن کے بعد جب آپ پارٹی میں اپنے ممبر لے کر جائیں گے تو کیا آپ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں کہ میرے ممبر الیکشن جیت کر آ جائیں گے. تو بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. لہٰذا ایک تقدیر ہے جو کام کر رہی ہے اور ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اچھا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے مجھے تو یوں سمجھ آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ ایکسٹینشن نہ لیں، شاید سیاست میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا یہ آپ نے خود سے نتیجہ اخذ کر لیا. میں نے پالیٹکس کی ان کے حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں کی. ان کی نہیں کی آپ نے، جنرل اسلم بیگ کی، جنرل مرزا اسلم بیگ کا ریفرنس دیا ہے، مثال دی ہے نا. مثال دی ہے. جنرل مشرف نے بھی تو پارٹی بنائی تھی ویسے. جنرل مشرف صاحب نے بھی پارٹی بنائی. ان کے حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا قصہ ہے. جی پلیز. 2007 میں الیکشن ہونا تھا. جی. پاکستان کے دو بڑے خاندان کے پی کے، اس وقت NWFP ہوتا تھا تو سیف اللہ فیملی تھی. ٹھیک ہے. یوں کر کے لوگ آتے تھے، چیف منسٹر بنتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور اس وقت 50 سال گزر گئے تھے وہ چیف منسٹر نہیں بن سکے. اچھا. پنجاب میں لوگ یوں کر کے آتے تھے اور وزیر اعلیٰ بن جاتے، وزیر اعلیٰ بن جاتے تھے، اور چودھری شجاعت فیملی کا کوئی بھی شخص وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا. میں نے چودھری پرویز الہی سے ریکویسٹ کی کہ آپ باقاعدگی سے اعلان کریں کہ ہم الیکشن 2008 میں لے کے جا رہے ہیں، کوئی ممبر احتجاج نہیں کرے گا، اور MMA جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرے گی کہ ہم 2007 میں الیکشن لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 7 کی بجائے الیکشن 8 میں چلے گئے. جتنا بھی ایک پروگرام ان کا بنایا گیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپوزیشن میں بٹھا کر تو کاف لیگ کو آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو چوئی صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ساتھ دے رہی ہے تو آپ اپنے 5 سال پورے کریں